بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جنہیں درود شریف آتا ہے اونچی آواز میں حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا، یہ میں تو فیصل آباد دوسری مرتبہ آیا ہوں، فیصل آباد والوں کو درود شریف آتا ہے؟ بھلا آتا ہے؟ میں نے کہا بھی اونچی آواز میں پڑھیں تو کوئی آواز نہیں آئی، میں سمجھا شاید نے دیکھے یہ جو درود شریف ہے نا، درود شریف ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھیں آپ۔ یہ درود شریف کو عربی میں کیا کہتے ہیں بھلا؟ درود کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں نا۔ اچھا، نماز جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 وقت پڑھتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے کہ حضور پر لفظ صلاۃ ہے، آپ اس کا ترجمہ نماز کر لیں، اس کا ترجمہ درود کر لیں، اس کا ترجمہ رحمت کر لیں، اس کا ترجمہ سلام، جو بھی کر لیں، لفظ ایک ہی ہے۔ اب آپ بڑی حیرانی والی بات ہے کہ حضور پر جو درود پڑھیں وہ بھی صلاۃ، خدا کے لیے 5 وقت جو آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں، وہ بھی صلاۃ، اور خود جو مصطفیٰ پر خود خدا پڑھے وہ بھی صلاۃ۔ دیکھیں صلاۃ کو آپ سمجھیں کہ خدا مصطفیٰ کے لیے بھی صلاۃ، ٹھیک ہے، خدا کے لیے بھی صلاۃ، اور خود جو خدا مصطفیٰ پر پڑھے وہ بھی صلاۃ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ خدا کے لیے بھی صلاۃ ہو، مصطفیٰ کے لیے بھی صلاۃ ہو، اور خود خدا جو مصطفیٰ پڑھے وہ بھی صلاۃ ہو۔ تو ہمارے علاقے گڑی اختیار خان کے صوفی بزرگ گزرے، وہ کہتے ہیں پھر کہ بھی خدا کے لیے بھی صلاۃ ہو، مصطفیٰ کے لیے بھی صلاۃ ہو، خود خدا بھی مصطفیٰ پر پڑھے وہ بھی صلاۃ ہو، تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر کہتے ہیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، ڈاڑھے علیہ سو عمل ہفت تھی سن، عمل ہفت تھے ہوئے بھلا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد والا حل معمہ نہ حل تھیا، ایکو حل کرا کوئی نہیں سکدا، اسانت محمد یا ناتا بڑے سوں، اسان وانگ ناتا بڑا کوئی نہیں سکدا، زے آغاز و انجام پاک است یارم، زبان ڈل دی ہے حق علا کوئی نہیں سکدا، سوا 4 یاریں نبی مصطفیٰ دے، خلافت کو ہرگز چھکا کوئی نہیں سکدا، علی شیر مشکل کشا، علی پیر حق شیر مشکل کشا دے، سوا جام کوثر پلا کوئی نہیں سکدا، ان الحق ان اللہ علامہ ہے سوکھا، انا احمد ان کو علا کوئی نہیں سکدا، مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے پر محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب کی شان بتائی ہے، بنائی ہے۔ دیکھیں اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ اپنے لیڈر کا، اپنے قائد کا، اپنے نواب کا، اپنے کسی بڑے گریٹ مین کا ذکر کریں، اللہ کوئی سروکار نہیں۔ آؤ دیکھیں اللہ کی چاہت کیا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ کہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہیں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ تو میں سوچنے لگا کہ جو پروردگار آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، جب ہم اس کے حبیب کا ذکر کریں گے تو کتنا راضی ہوگا۔ پھر آپ ذرا دیکھیں کہ ایک ہے سیرت اور ایک ہے صورت۔ دنیا میں آپ جس کسی کے بھی پیچھے چلیں گے نا آپ کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، لیکن واحد میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے کہ جن کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کو کبھی ٹھوکر نہیں لگ سکتی۔
جو راستے مدینے کی طرف جاتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے وہ راستے اتنے خوشبودار اور اتنے حسین اور اتنے چمکدار بنا دیے ہیں کہ آپ کو ادھر جاتے ہوئے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ مجھ کو جب میں حضور کے دروازے کی طرف چلا تو مجھ کو کسی سے پوچھ کر جانا نہ پڑا، کیوں کہ راہ گزر ہی رہنما ہو گئی، مجھے خود راستے بتاتے گئے کہ حضور اس طرف کرم فرماتے گئے، کیونکہ میرے حضور کی یہ شان ہے۔ میرے حضور جدھر سے بھی گزر جاتے ہیں نا، امبر زمین، میرے حضور کے جہاں قدم پڑ جائیں وہ زمین مٹی نہیں رہتی، پھر وہ امبر کی طرح خوشبودار ہو جاتی ہے۔ ابیر ہوا، میرے حضور جس فضا میں سانس لیتے ہیں وہ جگہ وہ فضا جو ہے وہ ابیر کی طرح، امبر زمین ابیر ہوا ابیر کی طرح خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اور مشک تر غبار، کہ میرے حضور چلتے ہیں نا تو جو غبار اڑتا ہے وہ بھی امبر اور کستوری کی طرح خوشبودار ہو جاتا ہے۔ امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، خوشبو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ لیکن یاد رکھیں میرے حضور علیہ السلام کی ایک ہے سیرت اور ایک ہے میلاد۔ ہم لوگ میلاد مناتے ہیں، دوسرے کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہے، ہم کہتے ہیں سیرت النبی کا جلسہ ہو، وہ سیرت بھی ہمارے نبی کی ہے۔ میلاد النبی کا جلسہ ہو، میلاد بھی ہمارے نبی کا ہے، ہمیں خوشی ہے۔ سیرت النبی ہمارے نبی کی سیرت، میلاد بھی ہمارے نبی کا، لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ میلاد جو ہے وہ منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ اگر میلاد نہ ہو تو سیرت کا وجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے ولادت ہوتی ہے، پہلے میلاد ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ سیرت ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جن کی صورت عیاں نہیں ہوتی ان کی سیرت بیاں نہیں ہوتی۔ پہلے ولادت ہوگی تو جو ہے وہ صورت ہوگی تو سیرت کا وجود جو ہے وہ آگے آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ سیرت جلسے سیرت النبی کو ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے اندر مجھے سیرت النبی کے جلسے میں جو بلایا گیا، میلاد النبی کے جلسے میں۔ اب وہاں آپ جانتے ہیں پی ایچ ڈی لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر محقق کی سیرت مجھ سے پہلے آئے، انہوں نے خطاب کیا۔ اب آپ نے انصاف کرنا ہے کہ وہ حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ ذرا سیرت ان کی سنیے۔ سیرت کیا بیان کر رہے ہیں؟ سیرت بیان کر رہے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام کی امی کا نام بی بی آمنہ ہے، حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، حضور علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضور سچ بولتے تھے، حضور غریبوں کی مدد کرتے تھے، حضور بڑے خوبصورت تھے۔ ایمان سے بتائیں مجھے، کیا یہ میرے حضور کی سیرت ہے؟ یہ سیرت نہیں ہے، یہ تاریخ بیان ہو رہی ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے نبیوں میں نبی اعظم بنا کر بھیجا، جسے رسولوں میں رسول اعظم بنا کر بھیجا، اللہ نے جن کی سیرت کو دنیا کے سامنے ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ حضور مکہ میں پیدا ہوئے یا حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، آپ نے کیا حق ادا کیا؟ ہاں، حضور علیہ السلام کی سیرت اور حضور کا سچ بولنا، حضور کا حسن بیان کرنا ہے تو اس انداز سے بیان کرو کہ دنیا کے سارے تاجر نیچے رہ جائیں، مصطفیٰ کریم سب سے اوپر نظر آئیں۔ اگر آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ حضور سچ بولتے تھے تو دنیا کے سارے سچے نیچے رہ جائیں، مصطفیٰ کریم سب سے اوپر نظر آئیں۔ اگر آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ حضور غریبوں کی مدد کرتے تھے تو کتنے لوگ ہیں جو جہاں غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، کیا آپ نے حق ادا کیا؟ اس انداز سے بیان کریں کہ غریبوں کی ساری مدد کرنے والے سارے نیچے رہ جائیں، مصطفیٰ کریم سب سے اونچے نظر آئیں۔ یہ میرے حضور کی سیرت ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں جی حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، کیا حق ادا ہوا؟ ہاں، اس انداز سے بیان کریں۔ اللہ نے حضور کے والدین کا ذکر فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے قدموں کے نیچے جو مٹی آ گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس مٹی کی بھی قسم ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ اللہ آگے فرماتا ہے ووالدین وما ولد۔ وہ میں نے شعر پڑھا نا کہ مذاہب جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے پر محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، کتابوں کے اندر مولوی لکھ جائیں حضور کے والدین کے بارے میں کہ نعوذ باللہ وہ حالت ایمان والے بھی نہیں تھے، ایمان بھی وہ نہیں لے کر آئے۔ اب مجھے بتائیں یہ والدین والد، یہ بچہ آپ ذرا کھڑا ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں ذرا، آپ کو آپ کھڑے ہو جائیں، یہ سب چھاٹ والا، یہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ والد کسے کہتے ہیں؟ یہ ادھر ادھر منہ دکھائیں ذرا، اپنا چہرہ دکھائیں۔ یہ کوئی عالم ہے؟ مفتی ہے؟ کوئی میرے خیال میں قرآن کا حافظ بھی نہیں ہوگا، اللہ کرے ہو نہیں ہوگا۔
مجھے بتائیں اللہ کی قسم، یہ ہمارا جو بچہ ہے نا، یہ ان کے بڑے بڑے مفسر محدث بڑے بڑے مدرسے چلانے والوں سے ہمارا بچہ یہ بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں جی والد کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو کہتے ہیں۔ اب انہوں نے حضور کے والدین کو نعوذ باللہ کیا کچھ لکھ دیا، ایمان والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ ووالدین، محبوب مجھے تیرے والد کی قسم ہے۔ یار اللہ میرے حضور کے والد کی قسمیں کھائے اور مولوی کھڑا ہو جائے اور ان کے ایمان کے بارے میں جو ہے وہ چیلنج کرنا شروع کر دے، سمجھو پھر کہ یہی مقام، یہی بات جو ہے وہ سمجھ، یہی اور ان میں ہم میں جو ہے وہ فرق ہے۔ کیا قیامت ہے باغبانوں کہ جن کی خاطر بہار آئی وہی شگوفے کھٹا کرے ہیں تمہاری آنکھوں میں خار بن کر؟ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفیٰ بھی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہا بھی، کہ کلمہ بھی حضور کا پڑھو اور حضور کے والدین کو ایمان والا نہ مانو؟ کون سی یہ مشکل آیت ہے جو مولوی کے سمجھ کے اندر نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے ووالدین، محبوب مجھے تیرے والد کی قسم ہے، وما ولد، اور تیرے والد کے گھر جو لال پیدا ہوا، اللہ فرماتے مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ اب آپ نے غور کیا؟ ووالدین، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کا نور جس پیشانی میں چمکا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس پیشانی کی قسم ہے۔ میرے حضور کا اگر نور حضرت آدم کی پیشانی میں چمکے، اللہ فرماتے ہیں آدم مجھے تیری قسم ہے۔ حضرت آدم سے میرے حضور کا نور اماں حوا کے بطن میں آئے، اللہ فرماتے ہیں بی بی حوا مجھے تیری قسم ہے۔ بی بی حوا سے میرے حضور کا نور حضرت شیش میں آئے، اللہ فرماتا ہے شیش مجھے تیری قسم ہے۔ شیش سے میرے حضور کا نور انوش میں آئے، اللہ فرماتے ہیں انوش مجھے تیری قسم ہے۔ انوش سے میرے حضور کا نور قینان میں آئے، اللہ فرماتا ہے قینان مجھے تیری قسم ہے۔ قینان سے میرے حضور کا نور محلائیل میں آئے، اللہ فرماتا ہے محلائیل مجھے تیری قسم ہے۔ محلائیل سے میرے حضور کا نور یارود میں آئے، اللہ فرماتا ہے یارود مجھے تیری قسم ہے۔ یارود سے میرے حضور کا نور خنوخ میں آئے، اللہ فرماتا ہے خنوخ مجھے تیری قسم ہے۔ خنوخ سے میرے حضور کا نور متوشلہ میں آئے، اللہ فرماتا ہے متوشلہ مجھے تیری قسم ہے۔ متوشلہ سے میرے حضور کا نور لامک میں آئے، اللہ فرماتا ہے لامک مجھے تیری قسم ہے۔ لامک سے میرے حضور کا نور حضرت نوح میں آئے، اللہ فرماتا ہے نوح مجھے تیری قسم ہے۔ حضرت نوح سے میرے حضور کا نور سام میں آئے، اللہ فرماتا ہے سام مجھے تیری قسم ہے۔ سام سے میرے حضور کا نور الفا خشد میں آئے، اللہ فرماتا ہے الفا خشد مجھے تیری قسم ہے۔ الفا خشد سے میرے حضور کا نور شالوخ میں آئے، اللہ فرماتا ہے شالوخ مجھے تیری قسم ہے۔ شالوخ سے میرے حضور کا نور عابر میں آئے، اللہ فرماتا ہے عابر مجھے تیری قسم ہے۔ عابر سے میرے حضور کا نور فالوخ میں آئے، اللہ فرماتا ہے فالوخ مجھے تیری قسم ہے۔ فالوخ سے میرے حضور کا نور راغو میں آئے، اللہ فرماتا ہے راغو مجھے تیری قسم ہے۔ راغو سے میرے حضور کا نور شاروخ میں آئے، اللہ فرماتا ہے شاروخ مجھے تیری قسم ہے۔ شاروخ سے میرے حضور کا نور ناہور میں آئے، اللہ فرماتا ہے ناہور مجھے تیری قسم ہے۔ ناہور سے میرے حضور کا نور تاروخ میں آئے، اللہ فرماتا ہے تاروخ مجھے تیری قسم ہے۔ تاروخ سے میرے حضور کا نور حضرت ابراہیم کی پیشانی پہ چمکے، اللہ فرماتا ہے ابراہیم مجھے تیری قسم ہے۔ حضرت ابراہیم سے میرے حضور کا نور حضرت اسماعیل کی پیشانی پہ چمکے، اللہ فرماتا ہے اسماعیل مجھے تیری قسم ہے۔ حضرت اسماعیل سے میرے حضور کا نور قیزار میں آئے، اللہ فرماتا ہے قیزار مجھے تیری قسم ہے۔ قیزار سے میرے حضور کا نور حمل میں آئے، اللہ فرماتا ہے حمل مجھے تیری قسم ہے۔ حمل سے میرے حضور کا نور ثابت میں آئے، اللہ فرماتا ہے ثابت مجھے تیری قسم ہے۔ ثابت سے میرے حضور کا نور سلمان میں آئے، اللہ فرماتا ہے سلمان مجھے تیری قسم ہے۔ سلمان سے میرے حضور کا نور حمیش میں آئے، اللہ فرماتے ہیں حمیش مجھے تیری قسم ہے۔ حمیش سے میرے حضور کا نور عبد میں آئے، اللہ فرماتے ہیں عبد مجھے تیری قسم ہے۔ عبد سے میرے حضور کا نور عد میں آئے، اللہ فرماتے ہیں عد مجھے تیری قسم ہے۔ عد سے میرے حضور کا نور مود میں آئے، اللہ عدنان میں آئے، اللہ فرماتے ہیں عدنان مجھے تیری قسم ہے۔ عدنان سے میرے حضور کا نور مود میں آئے، اللہ فرماتے ہیں مود مجھے تیری قسم ہے۔ مود سے میرے حضور کا نور نزار میں آئے، اللہ فرماتا ہے نزار مجھے تیری قسم ہے۔ نزار سے میرے حضور کا نور مزر میں آئے، اللہ فرماتا ہے مزر مجھے تیری قسم ہے۔ مزر سے میرے حضور کا نور الیاس میں آئے، اللہ فرماتا ہے الیاس مجھے تیری قسم ہے۔ الیاس سے میرے حضور کا نور مدرکہ میں آئے، اللہ فرماتا ہے مدرکہ مجھے تیری قسم ہے۔ مدرکہ سے میرے حضور کا نور خزیمہ میں آئے، اللہ فرماتا ہے خزیمہ مجھے تیری قسم ہے۔ خزیمہ سے میرے حضور کا نور کنانہ میں آئے، اللہ فرماتا ہے کنانہ مجھے تیری قسم ہے۔ کنانہ سے میرے حضور کا نور نظر میں آئے، اللہ فرماتا ہے نظر مجھے تیری قسم ہے۔ نظر سے میرے حضور کا نور مالک میں آئے، اللہ فرماتا ہے مالک مجھے تیری قسم ہے۔ مالک سے میرے حضور کا نور فہر میں آئے، اللہ فرماتا ہے فہر مجھے تیری قسم ہے۔ فہر سے میرے حضور کا نور غالب میں آئے، اللہ فرماتا ہے غالب مجھے تیری قسم ہے۔ غالب سے میرے حضور کا نور لوئی میں آئے، اللہ فرماتا ہے لوئی مجھے تیری قسم ہے۔ لوئی سے میرے حضور کا نور کعب میں آئے، اللہ فرماتا ہے کعب مجھے تیری قسم ہے۔ کعب سے میرے حضور کا
नूर मुर्रा में आए। अल्लाह फरमाता है मुर्रा मुझे तेरी कसम है। मुर्रा से मेरे हुजूर का नूर किलाब में आए। अल्लाह फरमाता है किलाब मुझे तेरी कसम है। किलाब से मेरे हुजूर का नूर कुसाई में आए। अल्लाह फरमाता है कुसाई मुझे तेरी कसम है। कुसाई मुझे तेरी कसम है। कुसाई से मेरे हुजूर का नूर अब्द मनाफ में आए। अल्लाह फरमाते हैं अब्द मनाफ मुझे तेरी कसम है। अब्द मनाफ से मेरे हुजूर का नूर हाशिम में आए। अल्लाह फरमाते हैं हाशिम मुझे तेरी कसम है। हाशिम से मेरे हुजूर का नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब में आए। अल्लाह फरमाते हैं अब्दुल मुत्तलिब मुझे तेरी कसम है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मेरे हुजूर का नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी पे चमके। अल्लाह फरमाते हैं अब्दुल्ला मुझे तेरी कसम है। हजरत अब्दुल्ला से मेरे हुजूर का नूर सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी आमना के वतन अतहर में आए। अल्लाह फरमाते हैं बीबी आमना मुझे तेरी कसम है। बीबी आमना से मेरे हुजूर का नूर मक्का की जमीन पर आए। अल्लाह फरमाता है मक्का की जमीन मुझे तेरी कसम है। हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। लब्बैक लब्बैक या रसूल। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बाबा जी ताड़ा नाम रहेगा, बाबा जी का नाम। सुने, इल्म फन का शहनशाह बोला, नबी के दर का गदा बोला, मेरा इमाम अहमद रजा बोला, या मैं यूं कह दूं कंधारी पठान बोला, साहिब कंजुल ईमान बोला, साहिब इरफान बोला, मुफस्सिर कुरान बोला, अहमद रजा खान बोला। क्या बोला? फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फिजा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दौता की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाले को हुस्न अदा की कसम, तेरा मसनद नाज़ है अर्श बरी, तेरा महरा में राज है रूह अमी, तू ही सरवर हर दो जहां शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। हाथ उठा लें, दुआई आशार है, कबूलियत का कोई टाइम होता है, यही अर्ज है मौला, यही अर्ज है खाले के अर्जो समा, वो रसूल हैं तेरे, हम बंदे तेरे, हमें उनके जवार में दे वो जगह कि है खुल्द को जिसकी सफा की कसम, मौला तू ही बंदों पे करता है लुत्फ अता, है तुझी पे भरोसा, तुझी से दुआ, हमें जलवे पाक रसूल दिखा, तुझे अपने अज़्ज़ो उला की कसम। अगर आपने ये कहा कि जी हुजूर के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था, क्या हक अदा हुआ? इस अंदाज से बयान करें कि दुनिया के सब के वालिदैन नीचे रह जाएं, मेरे हुजूर के वालिद ऊपर नजर आए। अगर आपने ये कहा कि जी हुजूर हसीन थे, दुनिया में कितने हसीन हैं, हक अदा नहीं हुआ। बताओ कि दुनिया के हसीन सिर्फ हसीन हैं, मेरे मुस्तफा सरापा हुस्न हैं। अब मेरे सुनो, आयशा सिद्दीक़ा क्या फरमाती हैं हुजूर के हुस्न के बारे में? फरमाती हैं हाल ये था कि वली शमसुन वलीलाफा के शमसुन व शमसी ततलौ बाद अल इशाई, फरमाती है आसमान एक तेरा सूरज है। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मेरा सूरज है, लेकिन आसमान तेरा जो सूरज है वो दिन के वक्त चमकता है, मेरा सूरज जिस तरह दिन को चमकता है, व शमसी ततलौ बाद अल इशाई, के इशा के बाद भी उसी तरह चमकता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या फरमाते हैं? वो जो आपका मशहूर कसीदा इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबियुल मुहतरम, उसके अंदर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मन वजहु शम्सुद्दुहा, मन खद्दहु बद्रुद्दुजा, मन ज़ातहु नूरुल हुदा, मन कफ़हु बहरुल हिमम, कि मेरे नाना की शान ये थी, मेरे नाना के अगर चेहरे को देखो तो जैसे सूरज चमकता है, मेरे नाना का चेहरा ऐसे चमकता था। अगर मेरे नाना के रुखसार देखने हो, मन खद्दहु
बद्रुद्दोजा, मेरे नाना के जो रुखसार हैं वो कैसे 14वीं के चांद की तरह चमकते हैं। मन ज़ातहू नूरुल हुदा, उनकी ज़ात नूर हिदायत है। मन कफ़हू बहरुल हिमम, और जिनकी हथेली मुबारक जो है वो सखावत का समंदर है। क्या आपने हक अदा किया कि हजूर हसीन थे। और भाई बताओ, दुनिया के जितने भी हसीन हैं सारे हसीनों के पसीने से बदबू आती है, हमारा हसीन ऐसा हसीन है कि उनके पसीने से अल्लाह कसम खुशबू आती है। मैं आपको एक ज़िमनन ऐसे एक बात मैं आपको बता दूं। पिछले से पिछले रबीउल अव्वल में ना, मैं अपने घर के दूसरी मंजिल पर बैठा हुआ मुताला कर रहा था, तो एक बड़ी प्यारी रिवायत आई हजूर के हवाले से। हजूर के, आप मेरी तरफ तवज्जो दें, हजूर के हवाले से बड़ी प्यारी रिवायत आई। अच्छा, वह शाह की बीवी मेरी बहू जो है वो ऊपर आ गई। मैंने कहा बेटे बात सुने, आपको मैं बड़ी प्यारी रिवायत सुनाता हूँ लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। अंकल कैसे सुनाएंगे? मैंने कहा जी दूध छोड़े, वैसे मुझे शुगर है, पीता नहीं हूँ, एक बच्चों के साथ बेटों के साथ इस तरह की गुफ्तगू करे बच्चियां खुश हो जाती हैं, दुआएं देती हैं। मैंने कहा दूध छोड़े का एक मग्गा लगेगा आपको रिवायत। कहने लगी जी अंकल आप मुझे पहले सुना दें फिर मैं आपको दूध को, मैं कहा नहीं पहले पीऊंगा फिर सुनाऊंगा। अब जाहिर है कि दूध के पैसे भी मैंने देने हैं, बोतल के पैसे भी मैंने ही देने हैं। बच्ची खुश होगी कि ठीक है जी, वो मग्गा लेकर आई, पिया मैंने, फिर मैं उन्हें रिवायत सुनाई। आपको मैं मुफ्त में सुना रहा हूं, सुने। चले अल्लाह से पूछ लेते हैं बाकी है जी। अल्लाह क्या फरमाता है? फरमाया कद बेशक जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आ गया। अब फिर सुने कि मेरा वो कंधारी पठान बोला, साहिब इरफान बोला, कंजुल ईमान बोला, क्या बोला? फरमाते या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना। अगर तवज्जो करें ना बड़ी चास आएगी आपको। बागे तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्ते बू हैं बुलबुलें, पढ़ती हैं कलमा नूर का, तेरे ही माथे रहा ऐ जान सेहरे, माथे पर होते ना, मेरे हुजूर का सेहरा भी देखें, तेरे ही माथे रहा ऐ जान सेहरा नूर का, वक्त जागा नूर का, वक्त जागा नूर का, चमका सितारा नूर का, मैं गदा मैं गदा मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, पोस्ट पर ढलका सरे अनवर से, इसे शिमला कहते हैं, पोस्ट पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का, नारियों का दोजियों का दौर था। तवज्जो दें आप देखें, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, दोजियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, दिल जल रहा था नूर का। आका तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का, साया का साया ना होता है ना साया नूर का, पहली रात का चांद और बीकले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, माह नौ तैबा में बटता है महीना नूर का, खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, बीनीपुर नूर पर रक्षा है बुक्का नूर का, है लिवाउल हम्द पर उड़ता फरेरा नूर का। 12वीं रात के चांद को बड़ा मान था कि मेरे अंदर बड़ा नूर है। मेरे हुजूर पैदा हुए चेहरा नहीं, मेरे हुजूर की तलियों से नूर की जो शुआएं निकली ना, फिर 12वीं रात के चांद का हाल क्या हुआ? ताबे सुम से चुंधिया कर चांद इन्हीं कदमों फिरा, हंस के बिजली ने कहा देखा छलावा, छल जिसे हम कहते हैं फ्लड सैलाब हैं जी, ताबे सोम से चुंधिया कर चांदनी कदमों फिरा, हंस के बिजली ने कहा देखा छलावा नूर का, अक से सोम ने चांद सूरज को लगाए 4 चांद, पड़ गया से मुजर गर्दों पे सिक्का नूर का। मैं सराकी में कहता हूँ भूंदी बोरी कोई नहीं भराने दा, एदा कीमती है, लेकिन मेरे हुजूर के गदा देखो नूर की बोरियां भर भर के, सालेहीन कामिलीन आबेदीन
सूरज चांद सितारे, जो गदा देखो, जो गदा देखो, लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या, इसमें तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या, इसमें तोड़ा नूर का। सूरत नूर नाजिल हुई ना, फरमाते शम्मा दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए, आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, आया है सूरा नूर का। काफ गेसु हा दहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। ऐरसा ऐरसा ये अहमद नूरी का फैज नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर। کہ میرے مصطفیٰ کریم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ یعنی امام مسلم شریف کے اندر روایت ہے، ایک حضور کے پاس صحابی آ گئے، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں امداد فرمائیں۔ میرے حضور نے اپنا پسینہ مبارک انہیں عطا فرما دیا، فرمایا جاؤ، انہوں نے لگا لیا۔ اب وہ مدینے میں وہ تو گھر مشہور ہو گیا نا، وہ جو آپ شعر ہے نا، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ میں اس کی تشریح دیکھ رہا تھا، تو اس کی تشریح کے اندر جو ہے ہمارے بہاولپور کے جو فیض احمد اویس صاحب ہیں، انہوں نے یہ روایت جو ہے وہ لکھی تھی۔ فرماتے ہیں امام قسطلانی 9ویں صدی ہجری میں، سنو ہمارے نبی یہ شان والے ہیں، 9ویں صدی ہجری میں وہاں مدینہ منورہ گئے، ایک بچی وہاں سے گزری، بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ بچی کو روکا، کہا بیٹے یہ تو بتاؤ کون سی خوشبو لگاتی ہے؟ اس نے کہا چاچا میں نے تو کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے، بیٹے بتا دو۔ اس نے کہا چاچا اللہ قسم میں نے نہیں خوشبو لگائی۔ سمجھ گئے بچے جھوٹ نہیں بولتے، راز ہے۔ اس بچی کے پیچھے پیچھے چل پڑے، وہ ایک گھر میں داخل ہو گئی، اور پھر جب اس گھر کے بارے میں ریسرچ کی، تحقیق کی، تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ وہ بچی جو تھی اسی دلہن کی اولاد میں سے تھی جسے میرے مصطفیٰ کریم نے 800 سال پہلے اپنا پسینہ مبارک عطا فرمایا تھا۔ سنیں میرے دوستو، میں اللہ کی عزت قسم ممبر پر بیٹھا ہوں، میں 2 گھنٹے آپ کو حسن مصطفیٰ پر مسلسل حدیثیں سنا سکتا ہوں، لیکن میں نے صرف آپ کو اشارہ دیا۔ حسن یوسف مشہور ہے، حسن یوسف مشہور ہے، لیکن حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ ہاتھ کٹ گئے تھے، انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ ادھر کون تھی؟ مصر کی عورتیں تھیں، حسن مصطفیٰ تھا۔ اللہ کی عزت قسم حسن مصطفیٰ نہیں، نام محمد پر قیامت تک حضور کے غلام گردنیں کٹواتے رہیں گے۔ ادھر غیر ارادی طور پر ہاتھ کٹے تھے، ادھر ارادتاً گردنیں کٹوائی جا رہی ہیں۔ ادھر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی تھیں، ادھر قیامت تک نام محمد پر گردنیں کٹتی رہیں گی۔ جی سنو حسن یوسف کا حال، اگر میں اس کو یوں کہہ دوں، حسن یوسف پر فریفتہ، فتوے سے میں معذرت چاہتا ہوں، حسن یوسف پر فریفتہ بی بی زلیخا ہے، حسن مصطفیٰ پر خود یا میں وہ حضرت حسان کا وہ شعر جو فرماتے ہیں نا، فضل عرش محمودن وہذا محمدن، کہ کیا کہ اللہ نے اپنے نام میں سے محبوب کا نام جو ہے وہ نکالا ہے۔ حضور کیا حضور کو دیکھو، خدا کو دیکھو۔ جی کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سر عرش اولا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ خدا اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ تیرے حسن اقبال نو دیکھ کے کھڑا یوسف بھی آکھے آہا آہا آہا۔
इस अंदाज से हुजूर का हुस्न बयान करो कि दुनिया के सारे हसीन नीचे रह जाएं, मेरे हुजूर ऊपर नजर आए। देखें, अगर आपने ये कहा कि हुजूर मक्का में पैदा हुए, क्या हुजूर की सीरत बयान हुई? देखें, मक्का में कितने लोग हैं जो पैदा हो रहे हैं, हो चुके हैं और होते रहेंगे, क़यामत तक होते रहेंगे। अगर आपने ये कहा कि हुजूर मक्का में पैदा हुए, तो मुझे बताएं आपने क्या हक अदा किया? हाँ, मेरे हुजूर की सीरत उस वक्त शुरू होगी कि जब आप ये बताएंगे। देखें, हजरत उस्मान बिन अबिलास रदियल्लाहु ताला अन्हु ये रिवायत करते हैं, बहकी, तबरानी, इब्ने असाकर, अबू नुआइम के अंदर यह हदीस मौजूद है। फरमाते हैं जब हुजूर की पैदाइश हुई ना, तो फरमाते हैं मेरी अम्मी हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला उस वक्त वहां मौजूद थी, और फरमाती हैं कि हुजूर जब पैदा हुए ना, फमा शयउन अंजुरु इलैहि फिल बैत इल्ला नूर, फरमाते अल्लाह कसम हुजूर पैदा हुए ना, सवाए नूर के और कुछ नजर ही नहीं आता था। अंदर जो बैठी हुई थी ना, बीबियां बैठी हुई थी, बीबियां जो बैठी हुई थी अंदर ना, तो उन्होंने कहा कि बीबी ये जा, ये जरा बाहर काम तो कर किया, तवज्जो मेरी तरफ दे, हैं जी, बाहर ये काम तो कर किया। ये बाहर गई, डर कर दौड़ कर अंदर आ गई। अंदर बैठी बीबियों ने पूछा कि बीबी खैर तो है कि तू जो है डर, तुझे काम भेजा था, तू दौड़ कर अंदर आ गई है। सुने उसने क्या जवाब दिया, सुने, वो कहते हैं वइन्नी लाअंजुरु इला नुजूम तदलू हत्ता अन्नी लाअकूला ला यकाना अलैया। कहने लगी बीबियों बाहर पता नहीं अजीब माजरा है। क्या हो गया? कहने लगी अल्लाह कसम वो सितारे जो आसमानों पर चमकते थे, आज बीबी आमना के दीवारों पर चमक रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, सितारे, नजम नहीं फरमाया, नुजूम। एक सितारा, अगर कोई साइंस का टीचर हो या साइंस का तालिब इल्म बैठा हो, मेरी बात की तायद करेगा। आइंस्टाइन साइंसदान है, वो क्या कहता है? वो कहता है आसमान पर एक एक सितारा इतना बड़ा है कि उस पर लाखों नहीं करोड़ों जमीनें समा सकती हैं। एक सितारा इतना बड़ा है कि उसके ऊपर करोड़ों जमीनें समा सकती हैं। अब वो फातिमा बिनते अब्दुल्ला ये नहीं फरमाने कि सितारा, अगर वो ये कहती ना सितारा आया, तब भी हैरानी वाली बात थी कि एक सितारा समा कैसे गया। सितारा नहीं फरमाया, सितारे, वइन्नी लाअंजुरु इला नुजूम, नुजूम फरमाया, सितारे फरमाए। मेरा सवाल ये है कि एक सितारा जब इतना इतना बड़ा है, उस पर करोड़ों जमीनें समा सकती हैं, तो वो बीबी आमना के दीवारों पर सितारे समा कैसे गए? कैसे समा गए? तो अल्लाह की इज्जत कसम, इसके अलावा फिर और कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ने इशारा दिया, फरमाया जो कोई जितना बड़ा है अपनी जगह पर बड़ा है, जो कोई अपने अपने मकाम पर, कोई जितना बड़ा है अपने मकाम पर उतना बड़ा है, लेकिन जब वो मेरे महबूब के दरवाजे पर आएगा तो उसे छोटा होकर आना पड़ेगा। वइन्नी लाअंजुरु इला नुजूम तदलू हत्ता अन्नी लाअकूला ला यकाना अलैया, मैं डर कर आ गई हूं कि कहीं ये सितारे मुझ पर गिर पड़े। मुझे ईमान से बताएं, ये अल्लाह कुरान में सूरत मुल्क के अंदर फरमाता है वलक़द ज़य्यना अस्समा अद्दुनिया बेमसाबिहा। ये मसाबी किसे कहते हैं? चराग, चराग को कहते हैं। अल्लाह फरमाता है ये जो सितारे हैं ना, ये इसको हमने, इससे आसमान को मुज़य्यन कर दिया हमने, चरागों से। मुझे ईमान से बताएं, ये जो विलादत मुस्तफ़ा वाली, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, विलादत मुस्तफ़ा वाली रात, ये जो सितारे आए थे, ये सितारे मोहम्मद आरिफ रज़वी लेकर आए थे, मैं लेकर आया था, अहमद रजा खान लेकर आए थे। ये सितारे किसने भेजे थे? अल्लाह ने भेजे थे। हमारा तो इसमें कोई किरदार नहीं है किसी सुन्नी का। हाँ जी, हमारे चरण अमीर अहले सुन्नत मोहम्मद इलियास अतारी साहब का लेकर आए हो, किसी का। ये सितारे किसने भेजे थे? अल्लाह ने भेजे थे। मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़े, मौला तूने सितारे विलादत मुस्तफ़ा क़यामत की खुशी में तूने क्यों भेजे? तो रब रहनुमाई फरमाता है लोगों तुम समझे नहीं हो। अल्लाह मुझे पता है कि मेरे महबूब के गुलाम, मेरे महबूब क़यामत की खुशी में अपने अपने इलाकों में चरागा करेंगे। फिर मैं इसकी इब्तदा मैं खुद खुदा कर देता हूं, ताकि दुनिया को यह मैसेज जाए कि मेरे महबूब क़यामत की खुशी में, आमद मुस्तफ़ा की खुशी में चरागा करना यह शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि अल्लाह की सुन्नत है।
اب سنیں کیا فرماتی ہیں، فرماتی ہیں فلما وضعت خرج منها نور ادا الہ البیت والدار حتی جعلت لا ارى الا نور. فرماتی ہیں حضور پیدا ہوئے نا، کیا پیدا ہوا؟ نور پیدا ہوا. کیا پیدا ہوا؟ نور پیدا ہوا. اور فرماتی ہیں ہر پوری جگہ منور ہو گئی. سنیں ایک دائی یہ ہے، ایک اور دائی ہے حضرت شفا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امی، قالت الشفا، وہ فرماتی ہیں فعدالی ما بین المشرق والمغرب. میں نے حضور کو ایسے اٹھایا، ایسے اٹھایا نا تو فرماتے ہیں اللہ قسم مشرق، فعدالی ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سارے کا سارا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. یار مجھے بتائیں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ جی حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، میں حضور کی بات نہیں کر رہا، جس نے حضور کو دیکھا. چلیں میں آپ کو ایک اور بھی پیاری سی روایت سناتا ہوں. مولانا روم نے یہ حدیث لکھی ہے. فرماتے ہیں حضور ایسے قبرستان سے باہر حجرہ نوری میں داخل ہوئے نا، حضرت عائشہ صدیقہ ایسے حیران ہو کر حضور کو دیکھنے لگی. حضور نے فرمایا عائشہ خیریت ہے، حیران ہو کر دیکھ رہی ہو؟ آقا باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، آپ کے مبارک کپڑوں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نہیں گرا. حضور نے فرمایا عائشہ خیر ہے، باہر تو دھوپ نکلی ہوئی ہے. عائشہ صدیقہ فرمایا یا رسول اللہ نہیں بارش ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا عائشہ دیکھو دھوپ نکل رہی ہے. عائشہ صدیقہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم بارش ہو رہی ہے. مجھے بتائیں کس کی بات مانے، حضور کی یا عائشہ صدیقہ کی؟ دونوں کی نہ مانے ہیں جی. وہ کہتے ہیں نا بھی آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلڑے اندر گنا ہیں جی. کس کی بات مانے؟ دونوں کی. وہ صدیقہ کائنات، حضور تو پھر سردار ہیں سارے سچوں کے. دونوں حضور نے توجہ فرمائی. جو آخر عائشہ صدیقہ ڈٹ گئی، کوئی راز تو ہے نا. اچھا یہ بات ہے. رسول اللہ کیا عورتوں کی عادت ہوتی ہے، گھر کا کام کاج کریں گی نا، وہ اپنا بوچھڑ اپنا دوپٹہ نیچے، گھر والے کا رومال گھر والے کا پٹکا سر پر. سچویشن کچھ ایسی تھی. حضور نے دیکھا نا، حضور نے فرمایا عائشہ یہ اپنا دوپٹہ سر پر رکھو، میری کالی کملی اتارو. کالی کملی اتر گئی، اپنا دوپٹہ سر پر آیا. میرے حضور نے فرمایا عائشہ اب بتا. اب تو دھوپ نکلی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا عائشہ یہ جو تو دیکھ رہی تھی نا بارش، اس بارش کا آسمان اور ہے، اس کے بادل اور ہیں، اور یہ جو تو دیکھ رہی تھی نا میری کالی کملی تیرے سر پر تھی، اور اس کالی کملی کی وجہ سے رب کی رحمت کی بارش ہو رہی تھی، وہ تو دیکھ رہی تھی. آپ کی سبحان اللہ کوئی ڈھیلی پڑ گئی ہے؟ سفر تو میں کر کے تھکا ہوا تو میں ہوں. سنیں حضور، میرے حضور کی یہ شان ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کیا پیدا، حضور کی امی سے پوچھ لیتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ خارج منی نورن، نور پیدا ہوا. دائیاں فرمائے نور پیدا ہوا. حضور کی امی فرمائے نور پیدا ہوا. چلو حضور سے پوچھ لیتے ہیں. ملا کی نہ مانے، رسول اللہ کی تو ماننی پڑے گی نا. رسول اللہ کی تو مانے نا. اللہ کی عزت کا سب، میں نے جو آپ کا حدیث سنا رہا ہوں نا، میں نے کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے یہ حدیث یاد نہیں کی ہے. یہ مشکات شریف سے میں نے حدیث یاد کی ہے. مشکات شریف کے اندر حضور فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ یہ میں حضور اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں انا دعوت و ابراہیم و بشارت و عیسیٰ. وہاں میٹرک میں پڑھتے تھے نا، میٹرک میں تو وہاں جو ہے وہ ایک اردو کے اندر ایک شعر آتا تھا کہ ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا. یہ در حقیقت یہ شعر اسی حدیث کا ترجمہ ہے کہ آن حضور فرماتے ہیں دعوت و ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشارت و عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، و رؤیا امی اللتی راتین ودعتنی، میں اپنی ماں کا وہ حسین نظارہ ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا. حضور اپنی پیدائش بیان فرما رہے ہیں. ودعتنی، اے رسول اللہ وہ نظارہ کیا تھا؟ فرمایا وقد خرج لہا نورا، میں نور پیدا ہوا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں. دائیاں فرمایا نور، حضور کی امی فرمائے نور، حضور خود فرمائے نور.